کیا زوار اور پارس کی محبت کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے گا؟ کیونکہ ایک طرف بہزاد صاحب اپنی بیٹی کے مستقبل کا فیصلہ کرنے والے ہیں، تو دوسری طرف اعجاز بخت ایک ایسا اعلان کرنے والا ہے جو صرف بہزاد اور پارس ہی نہیں بلکہ اس کے اپنے بیٹے زوار کی دنیا بھی ہلا کر رکھ دے گا۔ دوسری طرف شاہین اور آفتاب کی لالچ کا اصل چہرہ بھی بہزاد صاحب کے سامنے بے نقاب ہونے والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا قسمت واقعی زوار اور پارس کو ہمیشہ کے لیے الگ کرنے جا رہی ہے، یا ابھی کہانی میں کوئی ایسا موڑ باقی ہے جس کا کسی نے اندازہ بھی نہیں لگایا؟ ناظرین، جیسا کہ بہزاد صاحب کو آلریڈی اندازہ ہو چکا ہے کہ زوار صرف پارس کا محافظ ہی نہیں بلکہ دل سے پارس کو چاہنے لگا ہے، اور جب وہ اپنی بیٹی پارس کی آنکھوں میں بھی زوار کے لیے محبت دیکھتے ہیں تو فیصلہ کرتے ہیں کہ اعجاز بخت سے خود پارس اور زوار کے رشتے کی بات کریں۔ لیکن قسمت کو شاید ابھی کچھ اور ہی منظور ہے۔ جیسے ہی بہزاد صاحب گفتگو شروع کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اعجاز بخت ان کے چہرے کے تاثرات سے محسوس کر لیتے ہیں کہ وہ کوئی اہم بات کرنے والے ہیں۔ برسوں پولیس کی نوکری کرنے والا انسان لوگوں کے چہرے پڑھنا جان جاتا ہے، اسی لیے انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ بہزاد کے دل میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ مگر اتفاق سے عبدل بھی وہیں پر موجود ہوتا ہے، اور اعجاز بخت ایک لمحے میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہ تو اپنے بھائی عبدل کی دل آزاری کرنی ہے اور نہ ہی بہزاد کو سب کے سامنے مشکل میں ڈالنا ہے یا شرمندہ کرنا ہے۔ وہ فوراً کہتے ہیں، بہزاد، میں نے بھی تم سے ایک بات کرنی ہے۔ بہزاد ہمیشہ کی طرح مسکرا کر جواب دیتے ہیں، ضرور، پہلے تم کہو۔ لیکن اگلا جملہ سنتے ہی بہزاد صاحب کے چہرے کی ساری رونق ختم ہو جاتی ہے۔ اعجاز بخت بڑے اطمینان سے کہتے ہیں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب زوار کی شادی مزید نہیں ٹلے گی، بہت جلد اس کا نکاح عبدل کی بیٹی ریشم سے کر دوں گا، اور مجھے امید ہے کہ تم اس خوشی میں ضرور شریک ہوگے۔ یہ الفاظ سن کر بہزاد صاحب جیسے اندر ہی اندر ٹوٹ جاتے ہیں۔ انہیں شاید پہلی مرتبہ احساس ہوتا ہے کہ وہ زوار کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہوئے بھی اس بات سے انجان تھے کہ اس کی پہلے سے منگنی ہو چکی ہے۔ اگر یہ حقیقت پہلے سامنے آ جاتی تو شاید وہ اپنے دل میں اتنی امیدیں نہ باندھتے۔ اعجاز بخت جب دیکھتے ہیں کہ بہزاد خاموش ہو گئے ہیں تو مسکرا کر پوچھتے ہیں، اچھا اب بتاؤ، تم بھی تو کچھ کہنا چاہتے تھے؟ یہاں بہزاد صاحب چند لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اگر اب انہوں نے پارس اور زوار کے رشتے کی بات کی تو نہ صرف خود شرمندہ ہوں گے بلکہ شاید پارس کے لیے بھی حالات مشکل ہو جائیں گے۔ اسی لیے وہ فوراً بات کا رخ بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اصل میں بھی پارس کی شادی کے بارے میں ہی بات کرنا چاہتا تھا۔ میری خواہش ہے کہ جب بھی میری بیٹی کی رخصتی ہو وہ اسی گاؤں اور تمہارے ہی گھر سے ہو۔ یہ سنتے ہی اعجاز بخت اور سلیمہ دونوں خوش ہو جاتے ہیں۔ سلیمہ فوراً پوچھتی ہیں، کیا مطلب؟ تو کیا پارس کا رشتہ بھی طے ہو چکا ہے؟ اب بہزاد صاحب کے پاس سچ بولنے کا راستہ نہیں بچتا۔ وہ لمحہ بھر سوچتے ہیں اور پھر کہتے ہیں، ماہ رخ نے ایک لڑکا پسند کیا ہے، ابھی پارس کی رضا لینا باقی ہے، اس کے بعد ہی سب کو بتائیں گے۔ ناظرین، یہ جھوٹ بہزاد صاحب اپنی خوشی کے لیے نہیں بلکہ پارس کو مزید مشکل میں ڈالنے سے بچانے کے لیے بولتے ہیں، کیونکہ وہ ابھی بھی نہیں چاہتے کہ آفتاب اور شاہین کو معلوم ہو کہ پارس زندہ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جب تک پارس کی شادی نہیں ہو جاتی وہ یہیں اسی گاؤں اسی گھر میں رہے۔ خیر، واپس جانے کے بعد وہ کافی اداس اور خاموش نظر آتے ہیں۔ ماہ رخ بھانپ لیتی ہے کہ بہزاد پارس کی شادی کو لے کر پریشان ہے۔ تبھی ماہ رخ ہارون کا ذکر چھیڑتی ہے۔ وہ کہتی ہے، اگر واقعی پارس کے لیے نیا آغاز سوچنا ہے تو ہارون سے بہتر شاید کوئی نہیں۔ اب پہلی بار ناظرین کو بھی اندازہ ہوگا کہ ہارون صرف ایک نام نہیں بلکہ کہانی کا اہم کردار بننے والا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ہارون امریکہ میں ایک کامیاب بزنس مین ہے، تعلیم یافتہ ہے، باوقار ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ پہلے ہی پارس کو پسند بھی کرتا ہے۔ ماہ رخ کو یقین ہے کہ اگر پارس اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہے تو ہارون اس کے لیے بہترین انتخاب ثابت ہو سکتا ہے۔
لیکن بہزاد صاحب ابھی بھی فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کے ذہن میں صرف ایک سوال گردش کر رہا ہے، اگر پارس زوار سے محبت کرتی ہے تو کیا وہ کسی اور کے ساتھ خوش رہ سکے گی؟ اسی لیے بہزاد صاحب یہ ذمہ داری ماروخ کو دے دیتے ہیں کہ وہی پارس سے دل کی بات معلوم کریں۔ ادھر ماروخ جب فون پر پارس سے بات کرتی ہیں تو ذرا شرارت سے پوچھتی ہیں کہ اگر زوار کی شادی ریشم سے ہو گئی تو تم کیا کرو گی؟ پارس فوراً جواب تو نہیں دیتی، مگر ایک ایسی بات کہتی ہے جو اس کے دل کا حال بیان کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے زوار نے آج تک نہ کبھی یہ کہا کہ وہ ریشم سے محبت کرتا ہے، نہ کبھی یہ کہا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مجھے تو یہاں آ کر دوسرے لوگوں سے پتہ چلا کہ اس کی منگنی برسوں پہلے ہو چکی تھی، لیکن زوار نے خود کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ پھر ماروخ سیدھا سوال کرتی ہے کہ کیا زوار نے کبھی تم سے کہا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ پارس خاموش لہجے میں انکار کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس نے تو آج تک مجھ سے اپنی محبت کا کھل کر اظہار تک نہیں کیا، شادی تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ سن کر ماروخ بھی سوچ میں پڑ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ پھر شاید ہم صرف اندازے لگا رہے ہیں، حقیقت ابھی تک کسی نے زبان سے نہیں سنی۔ ادھر گاؤں میں زوار اپنے والد اعجاز بخت کے ساتھ کھیتوں میں بیٹھا ہوتا ہے۔ دونوں عام سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک زوار پوچھ لیتا ہے کہ ابو، بہزاد صاحب کے سامنے میری شادی کا ذکر کرنے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ اعجاز بخت بڑے سکون سے جواب دیتے ہیں کہ مجھے کیا معلوم تھا کہ تم نے اپنی منگنی کی بات ابھی تک ان سے چھپا رکھی ہے۔ زوار فوراً وضاحت دیتا ہے کہ بات چھپانا تب ہوتا ہے جب جان بوجھ کر چھپائی جائے، ہماری تو اس موضوع پر کبھی بات ہوئی ہی نہیں۔ لیکن اگلے ہی لمحے اعجاز بخت ایسا جملہ بولتے ہیں جسے سن کر زوار بھی چونک اٹھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تم پارس کو پسند کرتے ہو۔ یہ سن کر زوار کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، کیونکہ اس نے تو آج تک نہ پارس سے محبت کا اظہار کیا، نہ کسی اور کو بتایا اپنے دل کا حال، تو پھر اعجاز بخت کو کیسے معلوم ہو گیا؟ شاید واقعی ہی محبت وہ جذبہ ہے جو زبان سے پہلے آنکھوں میں نظر آ جاتا ہے۔ انسان لاکھ چھپائے مگر باپ جیسا تجربہ کار شخص، اور پھر وہ باپ جو پولیس میں نوکری کر چکا ہو، اپنے بیٹے کی دل کی کیفیت بھلا کیسے نہ پڑھ سکے گا؟ دوسری طرف بہزاد صاحب شاہین اور آفتاب کے گھر جاتے ہیں، لیکن اندر داخل ہوتے ہی وہ ایک ایسی گفتگو سن لیتے ہیں جو ان کے سارے شکوک یقین میں بدل دیتی ہے۔ شاہین آفتاب کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ اب تمہیں بھائی جان کے زیادہ قریب رہنا چاہیے، ان کے بزنس میں آنا جانا شروع کرو، ان کے ساتھیوں سے تعلقات بنانے کی کوشش کرو، تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ اب اس ساری دولت جائیداد اور بزنس کے اصل اور اکلوتے وارث تم ہی ہو۔ یہ الفاظ سن کر بہزاد صاحب کے قدم وہیں رک جاتے ہیں۔ انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ مسئلہ صرف ندیم نہیں تھا، لالچ اس پورے گھر میں موجود ہے۔ آفتاب نے اگرچہ اپنے والد کی موت کے بعد معصوم بن کر کہا تھا کہ اسے اپنے والد کی کسی سازش کا علم نہیں تھا، مگر آج ماں بیٹے کی اصل سوچ خود ان کے سامنے آ چکی ہے۔ اب غالب امکان یہی ہے کہ بہزاد صاحب خاموش نہیں بیٹھیں گے، بلکہ شاہین اور آفتاب کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ وہ دوبارہ جائیداد کی طرف دیکھنے کی بھی ہمت نہیں کریں گے۔ اور اصل سوال یہ ہے کہ کیا بہزاد صاحب واقعی پارس کا رشتہ ہارون سے طے کر دیں گے؟ اگر ایسا ہوا تو کیا پارس اس فیصلے کو قبول کر پائے گی، یا پھر آخری لمحے زوار اپنے دل کی بات کہہ کر سب کچھ بدل دے گا؟ مجھے تو یوں لگتا ہے ناظرین کہ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں شاید ایک ہی دن دو شادیاں طے ہوں، ایک طرف زوار اور ریشم، دوسری طرف پارس اور ہارون۔ لیکن اگر قسمت نے آخری لمحے کوئی نیا کھیل کھیل دیا تو ہو سکتا ہے دلہنیں وہی رہیں مگر دلہے بدل جائیں۔ اور اصل دھماکہ تو اس دن ہوگا جب آفتاب اور شاہین کو اس حقیقت کا پتہ چلے گا کہ وہ جس کی دولت کو لوٹنے کی پلاننگ کر رہے تھے وہ مری نہیں بلکہ زندہ ہے۔ تو ناظرین، آپ میں سے کس کس کو ڈرامے میں اس نئی انٹری یعنی ہارون کا انتظار ہے، اور کیا لگتا ہے کیا ہارون زوار سے زیادہ ہینڈسم ہوگا یا کم؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔